الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال الله جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال الله جل وعلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. معزز اسلامی مدینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے تب سے اس کا یہ دستور رہا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے اپنے ایام کو بدلتا رہتا ہے. کبھی اللہ رب العالمین ہمیں خوشی کے دن دکھاتا ہے تو کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ ہمیں مصیبت، پریشانیوں اور آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. کبھی مسلمانوں کو خوشی ملتی ہے اور کبھی انہی کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو غم کے ایام بھی دیکھنا پڑتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ هو الذی اضحک وابکا، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کو ہنساتا ہے، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کو رلاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں جینے کا ایک دستور عطا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں جینے کا ایک سلیقہ بتلایا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر قرآن کریم کی شکل میں دنیا کی سب سے عظیم کتاب نازل فرمائی اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک ہدایات ہم کو دی کہ اگر اللہ رب العالمین کے اس دستور پر عمل کیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر چلا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس قوم کو ہمیشہ عزت اور شرف عطا کرتا رہے گا. اللہ رب العالمین نے اس قوم کو رہبر قوم بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے اس قوم کو دنیا کے اندر بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ اس قوم کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہوں، اس قوم کی دینداری اتنی اعلیٰ ہو اور اس قوم کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، الغرض زندگی کے تمام معاملات اتنے اعلیٰ ہو جائیں کہ دوسری قومیں ان کے نقش قدم پر چلنے پر مجبور ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بھیجا ہی اسی لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ تم بہترین امت ہو. تم کو دنیا کے اندر
پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو، تم کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور دنیا کی دوسری قومیں بھی اگر یہی کام کر لیتی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ لیکن مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن یہود و نصارہ میں سے چند ہی لوگ تھے جو اللہ پر ایمان لائے، اور اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے۔ تو یہ امت ایک رہبر امت ہے، اس امت کو اللہ رب العالمین نے رہبری عطا فرمائی ہے، لیکن اس قوم کی حالت ایسی ہو جائے کہ یہ قوم خود دوسروں کے نقش قدم پر چلنے لگے، اپنا دین چھوڑ کر دوسروں کا دین اختیار کرنے لگے، اور اپنے اخلاق کو چھوڑ کر دوسری قوم کے اخلاق کو اختیار کرنے لگے، اور اپنے لباس کو چھوڑ کر دوسری قوم کا لباس اختیار کرنے لگے، تو یقیناً اس قوم کو ذلت اور پستی سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اگر لوگ ہمارے دستور پر عمل کرتے رہیں گے اور لوگ ہمارے قانون پر عمل کرتے رہیں گے، قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے رہیں گے، تب تک اللہ رب العالمین ان کو دنیا کے اندر سر بلند رکھے گا۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی اس قوم کو ذلت کا منہ نہیں دکھائے گا، کبھی یہ قوم ذلت اور پستی میں نہیں جا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تمہارے اندر سے ایمان کی صفت فوت ہو گئی، ایمانی طور پر تم کمزور ہو گئے، اخلاقی طور پر تم کمزور ہو گئے، مذہبی طور پر تم کمزور ہو گئے، تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ اللہ رب العالمین اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں تم کمزور مت ہو، اے مسلمانوں تم غمگین مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تم ہی کو سر بلندی عطا کرے گا اگر تم مومن رہے۔ اللہ رب العالمین نے حرف شرط کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ اگر تم مومن رہے، تمہارے اخلاق مومنانہ رہے، اگر تمہارے چال چلن اسلامی سانچے کے مطابق رہے، اگر تمہارا چلنا پھرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، اگر تم فرائض کی ادائیگی شریعت کے مطابق کرو گے، اگر تم دستور پر عمل کرو گے اور آفاقی دستور پر عمل کرو گے، یہ قوم اتنی معزز ہے، اتنی محترم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو آفاقی دین عطا فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر آج کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جس کے پاس آفاقی دین ہو، جس کے پاس آسمانی دین ہو۔ یہ مسلم قوم ایسی قوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو آفاقی دین عطا فرمایا ہے، آسمانی دین عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو قرآن کریم عطا فرمایا ہے، یہ سب سے بڑے شرف کی بات ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی، اس پیشین گوئی کے مطابق ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حالات کو دیکھتے ہوئے حدیث کے اندر وہ بات فرمائی تھی کہ جس کو روایت کرنے والے ثوبان رضی اللہ عنہ ہیں۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشکو ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ اے مسلمانوں ایک وقت آئے گا کہ قومیں تمہارے اوپر اسی طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکے لوگ، کھانے والے لوگ دسترخوان پر رکھے ہوئے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح سے تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ رب العالمین دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو، تمہارے خوف کو نکال دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہن ڈال دے گا، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت
اور موت کو ناپسند کرنا، موت کو بھول جانا، یہ دو چیزیں ہیں جس کو وہن کہتے ہیں، جس کو کمزوری کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں گی، حب الدنیا، دنیا کی محبت، و کراہیت الموت، اور موت سے نفرت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہن ہے، یہی وہن ہے جو تمہارے اندر بیٹھ جائے گا۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمنوں کی ہیبت تمہارے اندر سے اللہ رب العالمین ختم کر دے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وَمِن قِلَّةٍ یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہو جائے گی جس طرح سے سمندر کے جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے کہ جدھر چاہو اس کو ہٹا دو، تھوڑا سا چھو لو تو اس کی حالت متغیر ہو جائے۔ اسی طرح مسلمانوں کی حالت ہو جائے گی کہ مسلمانوں کی طرف دوسری قومیں بالکل بھیڑیے کی طرح دیکھیں گی اور ہر وقت ان کو کچکنے کی کوشش کریں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اصل وجہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا، اور یہ وہن کیا ہے کہ دنیا کو پسند کرنے لگنا اور موت سے نفرت کرنے لگنا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کے اندر فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم پر کوئی نعمت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اگر ہم کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہٹانا نہیں چاہتا، نہیں ہٹاتا ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ جب وہ اپنے دلوں کی حالت کو بدل لیتے ہیں، جب ان کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، جب ان کے ارادے بدل جاتے ہیں، تب اللہ رب العالمین قوموں سے نعمت کو ہٹا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اللہ رب العالمین جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی ہمارا والی بھی نہیں ہے، کوئی ہمارا مددگار بھی نہیں ہے، کوئی ہمارا ناصر بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہمارا والی ہے، مددگار ہے۔ لہذا اپنی نیتوں کو ہم درست کریں، اپنے ارادوں کو ہم درست کریں۔ اگر ہماری نیتیں خراب ہو جائیں گی، اگر ہمارے ارادے خراب ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے جو شان و شوکت ہم کو دے رکھی ہے، اللہ رب العالمین وہ شان و شوکت ہم سے چھین لے گا۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ لہذا اگر ہمارے سوچنے کی قوت ختم ہو گئی، سمجھنے کی فراست اگر ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، تو اللہ کی قسم اللہ رب العالمین ہم کو زوال کے دن دکھائے گا۔ جو دن ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایام شروع ہو گئے ہیں کہ ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ آئے دن آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے لیے نہ جانے کیسی کیسی سازشیں ہوتی ہیں، لیکن مسلمان اتنا ہی زیادہ اپنے دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، مسلمان اتنا ہی زیادہ اپنے دستور اور اپنی شریعت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ جتنی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، مسلمان اور زیادہ اپنے دین سے بالکل بے بہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا مسلمانوں کی جو کامیابی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ مسلمان اللہ رب العالمین کے دستور پر عمل کریں، اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کریں۔ آپ دیکھیے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اگر ہم اس کو انجام دے رہے ہیں تو دنیا کے حالات سے ہم خوف نہ کھائیں، لیکن اگر اپنے اوپر فرض کی ہوئی چیزوں کو ہم انجام نہیں دے رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے اندر اللہ رب العالمین ضرور خوف بیٹھا دے گا۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کتنی عمدہ بات کہی ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، کہ اے اللہ، اے بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔
تو اللہ رب العالمین اگر کسی کو بادشاہ بنا رہا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اگر ظالم بادشاہ، ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں تو یقیناً ہم سمجھ لیں کہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی آ گئی، دینی طور پر، اخلاقی طور پر ہم بہت کمزور ہو گئے۔ آپ دیکھیے ہم کتنے غلط کام کرتے ہیں، آئے دن ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دستور کا ہم مذاق بناتے ہیں، اللہ رب العالمین کی شریعت کا ہم مذاق بناتے ہیں، فرائض کو ہم ضائع کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو نہیں رہتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا تھا، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینے میں زلزلہ آیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، تم میں سے کون ہے جو گناہ کر رہا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو کبیرہ گناہ کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے؟ آج تک کبھی مدینے کے اندر زلزلہ نہیں آیا، اللہ کے نبی کے ساتھ تھے ہم، زلزلہ نہیں آیا، ہم ابوبکر کے ساتھ تھے، زلزلہ نہیں آیا، آخر یہ ہمارے دور میں زلزلہ کیوں آیا؟ تم میں سے کون ہے جو کبیرہ گناہ کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم وہ اپنے کبیرہ گناہ سے توبہ کر لے، ورنہ ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، مدینہ چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے۔ یہ جو زلزلہ آیا ہے ضرور ہم میں سے کسی کے گناہ کا نتیجہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جا بجا اس کا ذکر کیا ہے کہ جو بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں تم پر آتی ہیں، یہ جو ہے یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لہذا اس بات کا ہم کو خیال کرنا چاہیے، دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی کبیرہ گناہ کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین ہم کو کیا سے کیا بنا سکتا ہے۔ جس حساب سے ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہیں اور جس حساب کے ہمارے اعمال ہیں، ہماری مصیبتیں سمجھنے کہ ہم بہت کم مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ہم بہت کم مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کی حالت انتہائی غیر ہو چکی ہے، انتہائی پسماندہ قوم مسلمان بن چکی ہے ہر معاملے میں۔ اخلاقی اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے اخلاق کی قیمت مسلمانوں کے یہاں نہیں رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق تھے، جو اطوار تھے، وہ اطوار ہمارے اندر سے ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الطہارۃ شطر الایمان، کہ پاک اور صاف رہنا یہ آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا یہ اللہ کے ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاف ستھرا رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت یہ ہے کہ اکثر ایام وہ نجاست کی حالت میں اور ناپاکی کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے نکاح کر لیا فقد استکمل نصف الایمان، اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ لہذا آپ آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے زنا سستا ہو گیا ہے، نکاح مہنگا ہو گیا ہے، نکاح اتنا مہنگا ہو گیا ہے، شادی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے جلدی سے شادی کے لیے نہیں سوچتا ہے، اور زنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ خود ہمارے سماج کے نوجوانوں سے سماج کی بہن بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے، خود سماج کی بہن بیٹیاں سماج کے نوجوانوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ جب یہ نوبت آ جائے مسلمانوں پر، اور اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ اے مسلمانوں زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا بہت بڑا بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور شہوت پوری کرنے کا اور خواہش پوری کرنے کا بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پیر کا زنا کی طرف چل کر جانا ہے۔ لہذا یہ سب زنا کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے ہمارے نوجوان دین سے بے بہرا ہو کر اس طرح کے کاموں میں نہ جانے کتنا زیادہ ملوث ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے اخلاقی حالت دیکھ لیجئے، مسلمانوں کا دین سے کوئی رابطہ نہیں رہ گیا ہے۔ اکثریت کا معاملہ یہ ہے، آج آپ دیکھ لیجئے 100% میں سے 2% مسلمان ایسے ہیں جو مسجد کے پکے آدمی ہیں، جو نمازی ہیں۔ باقی 80% کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر نماز کی وہ اہمیت نہیں پائی جاتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے یہاں نماز کی اہمیت تھی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب خالی وقت ان کے پاس ہوتا ہے،
جب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے تب وہ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں. سفر کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے, سفر میں نمازیں ہماری ساری کی ساری گول ہو جاتی ہیں. ہم لوٹ کر آتے ہیں, اس کے بعد بھی ہم نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے شادی کن کن موقعوں سے چھوڑی جاتی ہے, نمازیں کن کن موقعوں سے چھوڑی جاتی ہیں. کہ ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے نوجوان ہمارے بھائی نماز چھوڑ دیتے ہیں ایسے موقع پر بہت ہی آسانی کے ساتھ. آپ دیکھیے دولہا بنتا ہے انسان, کیا جب دولہا بنتا ہے انسان تو اس سے نماز معاف ہو جاتی ہے؟ 10-15 کلو کا سہرا اس نے پہن لیا اور 10-12 نمازیں اس نے ضائع کر دی, نہیں پڑھی. دلہن بنتی ہے تو کیا جب دلہن بنایا جاتا ہے تو اس وقت نمازیں معاف ہو جاتی ہیں؟ نمازیں نہیں معاف ہو جاتی ہیں, لیکن اتنا اس کو سجا سوار کیا جاتا ہے اور اتنا بھاری بھرکم لباس اس کو پہنا دیا جاتا ہے کہ پھر وہ نماز اگر پڑھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتی. یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا معاملہ ہے. لہذا ہماری حالت جو ہے وہ انتہائی غیر ہو چکی ہے. اگر ہماری حالت یہ ہے تو پھر ہم سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی ہمارے اوپر صادق آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قومیں اسی طرح سے تم پر ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح سے بھوکے لوگ پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے بادشاہت کے مالک, تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, اور جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت کو چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اور جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ, اے اللہ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں, ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر, اور بے شک اے اللہ تو تمام چیزوں پر قادر ہے. تو آپ دیکھ لیجئے ساری بھلائیاں جو ہیں, ساری بھلائیاں یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں. لہذا جب ہم اللہ رب العالمین سے بھلائی کا مطالبہ کریں گے, خیر کا مطالبہ کریں گے, تب اللہ رب العالمین ہم کو بھلائی عطا فرمائے گا. ورنہ سمجھ لیجئے کہ ظالم حکمرانوں کا ہم پر تسلط ہوگا. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی نبی بنائے گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اتاری گئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کی طرف خطوط روانہ کیے تھے. تو ان میں سے کچھ بادشاہ تو ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو کیا کیا, پھاڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی کہ جس طرح سے انہوں نے اسلام کے پیغام کو پھاڑا ہے, اور جس طرح سے انہوں نے اللہ کے پیغام کو پھاڑا ہے, اور جس طرح سے انہوں نے ہماری دعوت کی ناقدری کی ہے, اے اللہ نے ان کو بھی پھاڑ کے رکھے. اور کچھ بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھ کر یہ کہا تھا کہ اگر جو کچھ اس میں لکھا ہے, اگر معاملہ ایسا ہی ہے, تو ایک وقت آنے والا ہے کہ جس زمین پر میں پیر رکھ کر کھڑا ہوں, اس زمین کا بھی وہ انسان مالک بن جائے گا جس انسان کا خط ہمارے پاس آیا ہے. تو یہ مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی تھی پہلے مرحلے میں. ابھی اسلام غالب نہیں ہوا تھا, ابھی اسلام پوری دنیا میں پھیلا نہیں تھا, لیکن اس طرح سے مسلمانوں کی ہیبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی اتنے بڑے بادشاہ نے اتنی زیادہ قدر کی تھی. آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے, آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اللہ فرماتا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ لوگ چالیں چلتے ہیں, لوگ چالیں چلتے ہیں, سازشیں چلتے ہیں. وَمَكَرَ اللَّهُ, اور اللہ رب العالمین بھی چال چلتا ہے, اللہ رب العالمین بھی مدبر ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ رب العالمین سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی مدبر نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین سب سے بڑا مدبر ہے, سب سے اعلیٰ فکر اللہ رب العالمین کی ہے. آپ دیکھیے اس سے بڑا کمال کیا ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کی قوم نے سازش چلی. لہذا اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ, اللہ رب العالمین تم کو اپنے پاس زندہ اٹھا لے گا. اتنی بڑی کرامت, اتنا بڑا معجزہ کہ اللہ رب العالمین نے قوم کی سازشوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے بچایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس زندہ بلا لیا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی, اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تم کو پورا بدلہ دینے والا ہوں,
میں تم کو بلانے والا ہوں اپنے پاس. لہذا اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی سازشوں سے بچانے کے لیے اپنے پاس زندہ بلا لیا. تو اللہ رب العالمین کی چالیں، اللہ رب العالمین کی تدبیریں اتنی زبردست ہے کہ بندہ کچھ اور کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کچھ اور چاہتا ہے. لہذا اگر ہم اللہ رب العالمین سے توفیق مانگے اور اللہ رب العالمین کے دین سے قریب ہوں، تبھی اللہ رب العالمین ہم کو دنیا کے اندر شان و شوکت عطا کرے گا. اگر مسلمان اپنی حالت کو درست کر لے تو انشاءاللہ اس قوم کو عزت سے کوئی نہیں روک سکتا اور اس قوم کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن آپ دیکھ لیجئے ہماری اخلاقی حالت انتہائی گر چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی باتیں حدیث کے اندر بیان فرمائی ہیں، لیکن وہ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں رہتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے کم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے مذہب کو اختیار کیا تھا. صحابہ کرام نے، حضرت عمر نے اور ان جیسے دیگر صحابہ کرام جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے. سمامہ بن مسال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر باندھا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد، سب سے زیادہ مبعوث چہرہ اگر دنیا کے اندر مجھے لگتا ہے تو وہ آپ کا لگتا ہے. لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر اگر سب سے اچھا چہرہ اور سب سے خوبصورت چہرہ اگر مجھے کسی کا معلوم ہوتا ہے تو وہ آپ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اچھا معاملہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمامہ بن مسال نے کہا تھا کہ ان تقتل دادمن وان تنعم علی شاکرین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں قتل کر دیں گے تو آپ ایک مجرم کو قتل کریں گے، اگر آپ مجھ کو معاف کر دیں گے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا اور اس سے پہلے آپ کا شکر ادا کروں گا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا اور وہ مسلمان ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اعلیٰ اخلاق پیش کیے تھے. لہذا انہی اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو عزت دی تھی اور صحابہ کرام کو عزت دی تھی. اگر ہم بھی اس دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں اور موجودہ حالات کا اگر ہم سامنا چاہتے ہیں، لہذا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے دستور سے قریب ہوا جائے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی کہ جس کے اندر ساری باتیں اس بات کا پیغام دیتی ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین سے قریب ہوا جائے گا، اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کیا جائے گا اور اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ کیا جائے گا، تو اس قوم کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھ کو کچھ باتیں بتلا رہا ہوں، ان باتوں کو غور سے سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، اے بچے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو یاد کرے، تم کو یاد رکھے گا. احفظ اللہ، اللہ کو تم یاد رکھو، تجدہ تجاہک، مصیبت کے وقت تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے جان لو کہ اگر پوری قوم، پوری دنیا مل کر تم کو نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا. اور اگر پوری قوم مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے کہ جتنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم جو ہے یہ خشک ہو چکے ہیں، سب لکھا جا چکا ہے. زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے. لہذا ساری چیزیں خشک ہو چکی ہیں، اب کچھ نہیں لکھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ تعالیٰ کو تم آسانی کے ایام میں یاد کرو، اللہ رب العالمین تم کو مصیبت میں یاد کرے گا. لہذا اگر ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم کو ضرور یاد رکھے گا. موجودہ ایام میں آپ دیکھیے سنت اور بدعت کی تمیز ہم نے کھو دی ہے. ہم کو یہ پتہ نہیں کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ہم اس میں دماغ اپنا نہیں صرف کرتے ہیں، ہم ان کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہم نے دین کو بہت پیچھے لگا دیا ہے. ایک بچہ جب میتھمیٹکس کے سوال حل کرتا ہے، ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اسی سوال کو حل کرنے میں لگا دیتا ہے، لیکن دین کے نام پر اگر ہمیں کوئی بھی کچھ باتیں بتا دیتا ہے، لہذا غور و فکر کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کہ آخر
یہ دین کی بات کیسی ہے، اس میں کتنی باتیں سچی ہیں اور کتنی باتیں جھوٹی ہیں، اگر غور و فکر کر لے ہمارا بچہ اور ہمارے نوجوان اسی طرح جس طرح سے دنیاوی تعلیم کے لیے کرتے ہیں، یقیناً ان کو سنت اور بدعت کے درمیان تمیز کرنا آ جائے گا، لیکن اس بات کی کوشش ہم نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آج 14 تاریخ ہے، رات میں آپ دیکھیے رت جگہ ہوگا، شب بیداری ہوگی، اور اس میں نہ جانے کیسی کیسی خرافاتیں کی جائیں گی، عجیب عجیب عقائد اس رات کے تعلق سے لوگوں نے گڑھ لیے ہیں اور بنا لیے ہیں۔ آپ دیکھیے سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ تو جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ المبارکہ، مبارک رات، شب قدر، اور وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، وہ رات جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاقت ہے۔ یہ بات ہم اچھی طرح سے جان لیں، قرآن کریم میں جہاں بھی ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو ان سب آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رات جو ہے شب قدر ہے، اور وہی رات ہے جس میں اللہ رب العالمین تمام فیصلے کرتا ہے، وہی رات ہے جو تمام راتوں میں فضیلت والی ہے، لیکن اس کو شعبان کی 15ویں رات کو بنا دینا اور یہ کہنا کہ شب قدر یہ رات ہے، یا اس کو لیلۃ البراءت کا نام دینا، ایسا کہیں سے ثابت نہیں ہے، ایسا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو ثابت کیا ہے، آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ جب ہم شعبان کی حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے کہ اور مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب آپ روزہ رکھتے ہی چلے جائیں گے، ایسا لگتا تھا۔ تو یہ شعبان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جہاں تک 15ویں رات کا معاملہ ہے تو رات کے تعلق سے بھی بہت سی حدیثیں ہیں، ان میں کیا ہے، بہت سی حدیثیں من گھڑت ہیں، جیسے گھروں کے اندر روحوں کا آنا، کہ روحیں آتی ہیں گھروں کے اندر، عجیب عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ روحیں، مردوں کی روحیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں، تو یہ عقیدہ فاسق ہے، اور یہ عقیدہ فاسد ہے، اور یہ عقیدہ کافروں کا ہے۔ اللہ رب العالمین روحوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ روحوں کے بیچ میں ایک پردہ ہے، یعنی وہ روحیں وہاں پر قید ہیں، وہاں سے آ ہی نہیں سکتی، روحیں گھر میں آ ہی نہیں سکتی۔ پھر عجیب بات ہے، روحیں ہمارے گھر میں آ رہی ہیں اور ہم جا رہے ہیں قبرستان روحوں سے ملاقات کرنے، تو ملاقات کہاں ہوئی؟ تو روحیں تو آپ کے گھر میں آئی ہوئی ہیں اور آپ جا رہے ہیں ان سے ملاقات کرنے، تو یہ عجیب عقیدہ ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ تو 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان جانا سنت ہے، بلکہ بدعت ہے۔ چھوڑ دیں مسلمان، اگر 15ویں شعبان کی رات کو متعین کر لیا ہے لوگوں کو قبرستان جانا، یہ متعین کر لیا ہے تو یہ صریح بدعت ہے، گناہ ہے، نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، لہذا الا فزوروها، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تذکرکم الآخرہ، یہ قبروں کی زیارت تم کو موت کی یاد دلاتی ہے، موت کی یاد دلاتی ہے، لہذا اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس کی کوئی رات متعین نہیں ہے، لہذا کبھی بھی جائیں، کسی بھی دن بھی جائیں، رات متعین نہیں ہے۔ اگر آپ رات متعین کرتے ہیں لہذا یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہوگا اگر آپ کوئی رات متعین کر کے قبروں پر جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے غیر مسلموں کے ایک تہوار سے مشابہت ہے، وہ جا کر اپنے تہوار میں دیا جلاتے ہیں قبروں پر جا کر، اور ہم جا کر شب برات میں وہاں پر روشنی کرتے ہیں، چراغا کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس رات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھوڑی بہت صحیح روایت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شام کے کچھ تابعی تھے، شام کے کچھ تابعی تھے جو اس رات میں اللہ رب العالمین کی زیادہ عبادت کر لیا کرتے۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی عبادت گزار ہے، لہذا عبادت کرنا چاہتا ہے، چپکے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کر لے، لیکن ٹولیوں کی شکل میں مسجد میں جانا،
مسجدوں میں اجتماع کرنا اور یہ سوچنا کہ ہم ہر مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، یہ کیا ہے؟ بالکل غلط ہے، یہ فاسد عقیدہ ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ شب برات کے نام سے یا 15ویں شعبان کے نام سے اسلام میں کوئی بھی تہوار نہیں ہے، لہذا حلوہ بنانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ تہوار کا دن ہے اور اس کی مبارکباد دینا، یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہیں۔ ہمارے جو تہوار ہیں وہ شریعت سے ثابت ہیں، ہمارے تہوار بس 2 تہوار ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تیسرا تہوار نہیں ہے۔ اگر کوئی تیسرا تہوار بناتا ہے اپنی طرف سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، شریعت اسلام میں ڈاکہ ڈال رہا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لہذا یہ بالکل غلط ہے۔ حلوہ کھانا بنانا بالکل صحیح ہے، لیکن 15ویں شعبان کو بنانا اور یہ سوچ کر بنانا کہ یہ تہوار ہے، اس میں کوئی ثواب ہے، بنانا چاہیے، ضروری ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس نام کا کوئی تہوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہی نہیں، عطا ہی نہیں کیا، لہذا یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ لہذا سنت اور بدعت کی ہمارے نوجوان تمیز کریں کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ شریعت میں اتنا ہی دماغ لگائیں کہ جتنا دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی باتوں کو سیکھنے کے لیے دماغ لگاتے ہیں، اپنی اخلاقی حالت درست کریں اور اپنے معاملات کو درست کریں اور اپنے جملہ معاملات کو درست کریں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی عادتیں تھیں جو بہت ہی اونچا مقام رکھتی ہیں شریعت کے اندر، لہذا ان عادتوں کو ہم زندہ کریں۔ اور اسی طرح سے مریضوں کی عیادت کا مسئلہ ہے، ان کی عیادت کریں، غریبوں پر خرچ کریں اور پڑوسیوں کا خیال کریں۔ سب سے زیادہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں کہ یہ زبان جو ہے ہماری عبادتوں کو داؤں پر لگا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان ہی کی بدولت انسان عہدے منہ کھینچ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، لہذا ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، اپنے کردار کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت کوئی مجھ کو دے دے تو میں اس انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان کی اور ایک جو 2 ٹانگوں کے بیچ میں ہے، اگر اس کی ضمانت دے دے تو میں ایسے انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لہذا ان سب چیزوں کی ہم حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت اور بدعت کو سمجھنے کی اور ان کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیرے دین کو سمجھ سکیں، تیرے دین کی خدمت کر سکیں اور تیرے دین کو دور تک پہنچا سکیں، دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے، اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے خصوصی دعا کی گزارش کی ہے، اے اللہ اگر وہ بیمار ہیں، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔